الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی یہ حدیث پاک یہ ویسے ہی ہے، سند بیان ہو رہی ہے اس میں۔ سفیان بن عیینہ قال اجتمع ابو حنیفہ والاوزاعی فی دار الحناطین بمکہ۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اوزاعی مکہ کی گیہوں کی منڈی میں اکٹھے ہوئے، مکہ کی گیہوں کی منڈی میں اکٹھے ہوئے تو اوزاعی نے ابو حنیفہ سے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے تمہارا کہ تم رکوع میں جاتے ہو اس سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس سبب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، اسی وجہ سے۔ آگے اوزاعی نے کہا صحیح حدیث کیوں نہیں ہے؟ حدیث بیان کی مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکوع کرنے اور اس سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی ہے مجھ سے حماد نے، انہوں نے روایت کی ہے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور اسود سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ ایسا کچھ نہ کرتے تھے۔ اس پر اوزاعی کہنے لگے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں زہری سے، وہ سالم سے، وہ اپنے والد سے، گویا کہ سند سے حدیث کو ترجیح دینے لگے، یعنی کہ وہ کہنے لگے کہ میری جو سند ہے یہ قوی ہے، اوزاعی سے، پھر سالم سے، پھر اپنے والد سے، تو تم کہتے ہو کہ حدیث بیان کی مجھ سے حماد نے اور انہوں نے روایت کی ابراہیم سے، گویا اس سلسلے کو وہ نصیب نہیں، یعنی کہ یہ تھوڑے سے کم درجے کے ہیں اور وہ والے زیادہ درجے کے ہیں راوی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا، یعنی کہ ان کا جواب دیا، یعنی ان کے خیال پر تنقید کرتے ہوئے کہ حدیث کو ترجیح فقاہت راوی سے ہوتی ہے، نہ کہ علو حدیث سے، علو راوی، یعنی کہ جو راوی بلند ہو اس وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ فقاہت کی وجہ سے راویوں کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، علقمہ حضرت ابن عمر سے فقہ میں کچھ کم نہیں، یعنی کہ یہ دیکھو شان دیکھو بھائی، علقمہ حضرت ابن عمر سے کچھ کم نہیں، زیادہ فقہ ادبن نہیں کا، یعنی کہ زیادہ فقہ ادبن نہیں کا لیکن کچھ کم نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر حضرت ابن عمر کو شرف صحبت نصیب ہے تو اسود کو بہت فضیلت حاضر ہے، اور پھر حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ ہے، تو پھر حضرت عبداللہ ہے۔ اس پر آپ حضرت اوزاعی خاموش ہو گئے۔ تو یہ امام صاحب نے یہ جو سند بیان کی تھی اس بات پر۔ اگلی حدیث پاک جو ہے حضرت ابو حنیفہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نماز کی کنجی ہے اور تکبیر تحریمہ اس کی تحریم ہے، یعنی کہ خلاف نماز ہر حرکت کو حرام کر دینے والی ہے، اور اسلام اس کی تحلیل ہے۔ سلام اس کی تحلیل ہے اور ہر 2 رکعت پر سلام ہے، یعنی کہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرنا، اور کوئی نماز بغیر الحمد اور دوسری صورت ملائے پوری نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری روایت میں امام مقری سے ابو حنیفہ سے اس کی مثل الفاظ منقول ہیں، مگر آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ ہر 2 رکعت پر سلام کرنے کے کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد تشہد پڑھنا۔ مقری نے کہا کہ سچ کہا آپ نے۔ اور ایک روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اس کے آخر میں اتنا زیادہ کہ کوئی نماز بغیر فاتحۃ الکتاب اور سورت ملانے کے کافی نہیں ہوتی، یعنی کہ سورت ملانا یا فاتحۃ الکتاب ملانا یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یاد کر لیں۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا، آگے شرح قائد کا ہے باقیتانی لا تفنیانی ولا یفنی اہلہما ای دائمتانی، یہ دونوں باقی ہیں
یہاں سے ایک اجماعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور اسی طرح جہنم اور دوزخ میں جو رہنے والے ہیں یہ بھی ہمیشہ ہوں گے۔ ان کے متعلق قرآن پاک کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ دونوں باقی ہیں، یہ دونوں فنا نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے اہل فنا ہوں گے۔ ای دائمتان یعنی کہ ہمیشہ رہیں گے، لا یتراء علیہما عدم مستمر کہ یعنی ان دونوں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر عدم طاری نہیں ہوگا، عدم طاری نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے۔ خالدین فیہا، فریقین کے حق میں اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے خالدین فیہا ابدا کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو کہا گیا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہلاک ہوں گے اگرچہ ایک لحظے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کل شیء ہالک الا وجہہ، پس یہ نہیں منافی ہے بقا کو، یہ بقا کو منافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پہچان چکے ہیں کہ آیت میں فنا پر کوئی دلالت نہیں ہے، اور آیت میں فنا پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے بیان ہو چکا سب کچھ کہ آیت میں نہ فنا کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا بھی اس کی بندہ وجہ نکال سکتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ کے ساتھ منافات یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لفظ ہلاک فنا کے معنی پر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہلاک، اب ہم یہ مان لیں، میری طرف دیکھیں، ہم یہ مان لیں کہ لفظ فنا جو ہے یہ ہلاک کے معنی میں تو ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے ہاں فنا سے مراد وجوب واجبی کے مقابلے میں ہے کہ اس کے وجود امکانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ مراد وجود وجوبی کی مراد وجود وجوبی کے مقابلے میں وجود امکانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ بغیر تشبیہ و تمثیل ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ اب ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، اس کے بہت سارے غلام ہیں، تو اب کوئی ایک غلام کے نہ ہونے سے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بغیر تشبیہ و تمثیل اب رب تعالیٰ بمنزل وجود وجوبی پر ہے، وجود وجودی پر فائز ہے، واجب تعالیٰ ہے، اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وجود امکانی ہیں، وجود امکانی ہیں، تو وجود وجوبی کے مقابلے میں وجوب امکانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ فنا کے یہ معنی ہے، فنا کے معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہلاک ہو جانا، بالکل مٹ جانا، بلکہ فنا کے یہ معنی ہے کہ رب تعالیٰ وجود وجوبی ہے اور وجود وجوبی کے مقابلے میں وجود امکانی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہلاک کا یہ معنی ہے۔ لہذا جنت اور دوزخ خالی ہو گئے، کل شیء ہالک کے ساتھ کوئی منافات لازم نہیں آتی۔ آگے ایک فرقہ جمعیہ کا یہ ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ فرقہ جمعیہ کہتے ہیں کہ اہل جنت جہنم اپنے اہل سمیت یہ فنا ہوں گے، یہ فانی ہے، تو اہل جمعیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے اور دونوں کے اہل فنا ہو جائیں گے، اور یہ ایسا قول ہے جو کتاب سنت اور اجماع کے مخالف ہے، اس پر کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی جائے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ یہ فنا ہے، اور یہ قول قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف ہے، اور اتنا باطل ہے کہ اس کے بطلان پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، اس کے بطلان پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں یہ اصول الشاشی کا۔ وعلی ھذا قال اصحابنا النہی عن التصرفات الشرعیۃ یقتضی تقریرھا۔ یہاں سے اس عبارت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی پر ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ افعال شرعیہ پر نہیں کا وارد ہونا باعتبار ذات کے مشروع ہوگا اور باعتبار وصف کے غیر مشروع ہوگا، یعنی کہ ذات کے اعتبار سے تو وہ جائز ہوگی لیکن وصف کے اعتبار سے وہ جائز نہیں ہوگی، ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا، مشروع ہوگا، اور وصف کے اعتبار سے نہیں مشروع ہوگا۔ اور النہی سے افعال شرعی پر نہیں وارد ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ افعال شرعیہ کی مشروعیت ہو،
یعنی کہ جو افعال شرعی ہے نا، جو بھی افعال شرعی ہے ان پر نہیں وارد ہوئی ہے اس بنا پر کہ وہ افعال شرعی مشروع ہیں، جائز ہیں، تو ہی تو نہیں وارد ہوئی ہے نا، اگر جائز نہ ہوتی تو نہیں وارد ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں. اور اسی ضابطے پر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ منہی عن التصرفات شرعیہ ان تصرفات کی تقریر ہے اور تحقیق کا تقاضا کرتی ہے، تحقیق کا تقاضا کرتی ہے. وَيُرَادُ بِذَالِکَ، یہاں سے مطلب بیان کر رہے ہیں کہ افعال شرعی پر نہیں وارد ہو تو جس طرح نہیں کے وارد ہونے سے پہلے فعل مشروع تھا تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی مشروع ہوگا باعتبار ذات کے، باعتبار ذات کے کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا. مثال کے طور پر مکروہ وقت میں نماز پڑھنا باعتبار ذات کے مشروع ہے، باعتبار وصف کے غیر مشروع ہے. باعتبار ذات کے نماز پڑھنا اچھا کام ہے، چاہے جس وقت مرضی میں پڑھے، لیکن وصف پایا گیا وہ مکروہ والا وقت، وصف کون سا پایا گیا؟ وہ مکروہ والا وصف پایا گیا، تو اس وصف کی وجہ سے یہ غیر مشروع ہوگی. لیکن اب بھی اس کی ذات میں حسن موجود ہے، ذات میں حسن موجود ہے، جو غیر مشروع ہوئی ہے وہ وصف کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ تصرف نہیں کے بعد مشروع باقی رہے گا. تصرف نہیں آ جائے، نہیں میں تصرف آ جائے تب بھی مشروع باقی رہے گا، جیسا کہ تھا آگے لِأَنَّ لَوْلَا يَبْقَى مَشْرُوعًا، یہاں سے دلیل بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس دلیل سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے. فائدہ یہ ہے کہ افعال کی دو قسمیں ہیں، ایک افعال حسی ہوتا ہے اور ایک افعال شرعی ہوتا ہے. ایک افعال حسی ہوتا ہے، ایک افعال شرعی ہوتا ہے. ہر فعل کے اندر اختیار اسی فعل کے مناسب ہوگا، کہ اگر فعل حسی ہوگا تو اختیار بھی حسی ہوگا، اگر فعل شرعی ہوگا تو اختیار بھی کیا ہوگا؟ شرعی ہوگا. ٹھیک ہے، فعل حسی سے مراد یعنی کہ محسوس کیا جائے، فعل شرعی کے ساتھ محسوس نہ کیا جائے. مثال جس طرح کہ زنا یہ فعل حسی ہے، زنا فعل حسی ہے. اب زنا کرنے میں بندے کو حسی طور پر اختیار حاصل ہے، حسی طور پر یعنی کہ حسی طور پر اختیار حاصل، لیکن شرعی اختیار حاصل نہیں ہے، شرعی اختیار حاصل نہیں ہے، حسی تو اختیار حاصل ہے. اور فعل شرعی اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا، اب یہاں پر شرعی اختیار نہیں ہے، شرعی اختیار نہیں ہے، اور بندہ حسی طور پر مختار ہے. شرعی اختیار نہیں ہے، حسی طور پر بندہ مختار ہے کہ وہ چاہے تو پڑھ لے چاہے تو نہ پڑھے. شرعی طور پر کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے، لیکن حسی طور پر اختیار ہے. ٹھیک ہے، اب دعویٰ یہ ہے کہ افعال شرعی پر جب نہیں وارد ہو تو جس طرح وہ پہلے مشروع تھا نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی وہ مشروع ہوگا باعتبار ذات کے، باعتبار ذات کے اس میں مشروعیت پائی جائے گی. ٹھیک ہے، کیا پائی جائے گی؟ مشروعیت پائی جائے گی. یعنی کہ اگر تم کہو کہ نہیں کے وارد ہونے کے بعد وہ غیر مشروع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اس کا اختیار ہی نہیں، کہ جب بندے کو اختیار نہیں تو روکا کیوں گیا؟ روکنا فضول جائے گا، روکنا فضول جانے کی، اور یہ شارع کی طرف سے محال ہے کہ فضول چیز کا روکا جائے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ نا اب ایک چیز جائز ہے، نماز پڑھنا جائز ہے، اب جب مکروہ وقت آ گیا تو تب بھی نماز پڑھنا جائز ہے باعتبار ذات کے، کہ اس کی ذات میں حسن ہے چاہے نہیں وارد ہو ہی گئی ہے. اب جو آیا ہوا ہے نا غیر مشروع، تو غیر مشروع اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں آیا ہوا، بلکہ کس اعتبار سے آیا ہوا ہے؟ وصف کے اعتبار سے آیا ہوا ہے، بلکہ وصف کے اعتبار سے آیا ہوا ہے. اگر ذات کے اعتبار سے ہی مشروع نہ ہوتی تو پھر ناہی کا روکنا یہ فضول جاتا، اور ناہی کا روکنا فضول جاتا، اور یہ شارع کی طرف سے محال ہے، ناہی کی طرف سے یہ محال ہے کہ وہ فضول چیز کا حکم دے. لہذا جب پہلے ہی منع ہے تو پھر منع کرنے کا حکم ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اب ٹھیک ہے ترجمہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر مشروع باقی نہ رہے تو بندہ مشروع کو حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے گا.
اگر مشروع ہی نہ ہو تو بندہ تو مشروع کو حاصل کرنے سے عاجز ہو جائے گا، اور اس وقت یہ نہیں عاجز کے لیے ہوگی، یعنی عاجز کے لیے نہیں، عاجز کے لیے ہوگی۔ اور نہیں للعاجز شارع کی طرف سے محال ہے، نہیں للعاجز شارع کی طرف سے کیا ہے؟ محال ہے، یعنی کہ جو جس بندے کو اختیار ہی نہیں ہے، اس بندے کا حکم، اس کو کہنا فضول ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ پاؤں سے پاؤں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو ہم کہنا کہ یار پانی تو پار کر دے، تو یہ کہنا فضول ہے نا۔ تو اب ایک بندے کو اختیار ہی نہیں ہے تو کہنا بھی فضول ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس سے آگے وَبِهِ فارق الافعال الحس، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا فعل شرعی پر نہیں وارد ہو تو باعتبار ذات کے نہیں وارد ہونے کے بعد مشروع ہوتا ہے، یعنی کہ اگر فعل شرعی پر نہیں وارد ہو تو جس طرح وہ پہلے مشروع تھا، فعل نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی وہ کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اگر مشروع نہ مانو تو نہیں للعاجز کی خرابی لازم آتی ہے، نہیں للعاجز کی خرابی لازم آتی ہے فعل شرعی میں، اور یہ خرابی افعال حسی میں بھی لازم آتی ہے۔ جس طرح افعال شرعی میں لازم آتی ہے، اسی طرح افعال حسی میں بھی لازم آتی ہے کہ ان پر نہیں تو وارد ہے، بعد میں وہ غیر مشروع ہیں، پہلے نہیں وارد ہے، بعد میں وہ غیر مشروع ہیں، تو اس سے تو بندے کو اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں تو روکنا فضول ہے، نہیں للعاجز ہے تو روکنا ہی فضول ہے، نہیں للعاجز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے۔ جواب سوال سمجھ آ گیا نا، کہ سائل سوال کرتا ہے جس طرح فعل نہیں مشروع ہے پہلے، تو جب نہیں وارد ہو گئی بعد میں بھی وہ مشروع ہوگی، ٹھیک ہے، مشروع ہوگی۔ اگر مشروع نہ ہو تو نہیں للعاجز کی خرابی لازم آتی ہے، اور یہ خرابی صرف فعل شرعی میں لازم نہیں آتی بلکہ فعل حسی میں بھی لازم آتی ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ ان پر نہیں وارد تو ہے، بعد میں وہ غیر مشروع ہے، پہلے وہ جائز ہیں، بعد میں وہ کیا ہیں؟ غیر مشروع ہیں۔ اگر بعد میں وہ غیر مشروع نہ ہوں تو پھر تو بندے کو اختیار ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر زنا کرنے کا پہلے اختیار تھا، اس کو کیا تھا؟ اختیار تھا۔ اب اختیار تھا، جب نہیں وارد ہوگی تو وہ غیر مشروع ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ غیر مشروع ہو گیا۔ اب اگر زنا کرنے کا اس بندے کو اختیار ہی نہیں ہے تو نہیں کے وارد کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں کے وارد کرنے کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ جب اس کو اختیار ہی نہیں تو فائدہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ بعد میں غیر مشروع ہوا، پہلے مشروع تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال حسی جدا ہو جائیں گے، افعال حسی کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے افعال شرعی سے۔ کیوں؟ کیونکہ افعال حسی اگرچہ ان کا عین کبھی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں للعاجز کی طرف سے نہیں پہنچتی، یعنی کہ نہیں للعاجز کی طرف نہیں پہنچاتا۔ اگرچہ ان کا عین، زنا کا عین ہی کبھی ہے، پھر بھی یہ نہیں للعاجز کی طرف نہیں پہنچاتا۔ یہاں پر جو نہیں ہے یہ نہیں للعاجز لازم نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ یہ جو فعل حسی ہے نا، یہ غیر مشروع ہے۔ کیا ہے؟ غیر مشروع، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ بندے کو اختیار نہیں ہے۔ اب مانتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے تو ہر فعل میں اختیار اسی فعل کے حساب سے ہوگا نا، اسی فعل کے اعتبار سے ہوگا، تو یہاں اختیار شرعی حاصل نہیں ہے تو اختیار حسی تو حاصل ہے۔ اب اس اختیار حسی پر نہیں وارد ہوئی ہے، یہ نہیں للعاجز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کو اختیار تو ہے، بندے کو فعل شرعی یہ پہلے جائز نہیں ہے، لیکن اختیار حسی حاصل ہے۔ اختیار تو ہے، بندہ زنا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، طاقت رکھتا ہے، لیکن فعل شرعی یہ نہیں حاصل۔ اب جو نہیں وارد ہوئی ہے نا، وہ فعل شرعی پر نہیں وارد ہوئی بلکہ اختیار حسی پر وارد ہوئی ہے، کہ اختیار حسی پر بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لینا۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس سے افعال حسیہ جدا ہوں گے، افعال حسیہ جدا ہوں گے، اس لیے کہ اگر افعال حسیہ کا عین کبھی ہو تو افعال حسیہ سے نہیں ہے، نہیں عاجز کا سبب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وصف کے ساتھ بندہ فعل حسی سے عاجز نہیں ہوتا، اس وصف کے ساتھ بندہ فعل حسی سے تو عاجز نہیں ہوتا بلکہ فعل حسی تو اس کے پاس موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
آگے وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ فاسد، یہاں سے ماقبل بحث کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ ان سے جو مسائل نکلتے ہیں اس بارے میں، اور متفرع ہوتے ہیں اس حکم سے کچھ مسائل بے فاسد یعنی کہ افعال شرعی پر نہیں کا وارد ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ افعال شرعی با اعتبار ذات کے تو مشروع ہے لیکن با اعتبار وصف کے جائز نہیں ہے، جس طرح کے بے فاسد، اگر کسی شخص نے بے کی لیکن اس میں کوئی شرط فاسد لگا دی تو یہ با اعتبار ذات کے تو جائز ہے، کیونکہ اس میں منافع ہے لیکن با اعتبار وصف کے توڑنا واجب ہے، کیونکہ بے فعل شرعی ہے، بے کیا ہے؟ فعل شرعی ہے، اب نہیں وارد ہوئی تو با اعتبار ذات کے مشروع ہے اور با اعتبار وصف کے کیا ہے؟ وہ جائز نہیں ہے بلکہ توڑنا واجب ہے، کیونکہ اس میں شرط فاسد لگی ہوئی ہے۔ اور اجارہ فاسد یعنی کہ کسی نے اجارہ کیا تو اس میں کوئی شرط فاسد لگا دی تو اب اجارہ یہ با اعتبار ذات جائز ہے کیونکہ اس میں منافع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن با اعتبار وصف جو شرط لگی ہوئی ہے فاسد، اس وجہ سے توڑنا واجب ہے، ٹھیک ہے، توڑنا پڑے گا۔ اور منت مانگنا نہر کے دن کے روزے کی، یوم نہر کے دن کے روزے کی، اب جو روزہ رکھنا ہے یہ با اعتبار ذات تو جائز ہے لیکن با اعتبار وصف کے یوم نہر کے دن جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں رب تعالیٰ کے ہاں بندہ کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے۔ مہمان ہوتا ہے۔ آگے تصرفات شرعی کی ان تمام صورتوں کا حکم متفرع ہوگا جن پر نہیں وارد ہوئی ہے، ان کا حکم متفرع ہوگا۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ بے فاسد قبضے کے وقت ملک کا فائدہ دیتی ہے، جو بے فاسد ہوتی ہے قبضے کے وقت ملک کا فائدہ دیتی ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ بے ہے اور اس کا توڑنا واجب ہے، اس اعتبار کے ساتھ وہ حرام لی گئی رہی ہے، یعنی کہ غیر کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ حرام ہو رہی ہے، غیر کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ حرام ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نا امام شافعی نا اختلاف کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح افعال حسی پر نہیں وارد ہو تو وہ ناجائز ہیں تو اسی طرح افعال شرعی پر نہیں وارد ہو تو وہ بھی غیر مشروع ہوں گے، یعنی کہ وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ با اعتبار ذات غیر مشروع ہوں گے، لہذا ان کے نزدیک با اعتبار ذات کے بھی یہ افعال نہیں کے وارد ہونے کے بعد اجارہ بالکل ناجائز ہے، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے آگے آپ نکالیں تلخیص المفتاح۔ آگے تلخیص المفتاح کا ہے ولا تنافی بین الاستغراق والافراد الاسمی، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ استغراق جو ہے نا وہ تعدد پر دلالت کرتا ہے، اعداد پر دلالت کرتا ہے، اور جو مفرد ہے یہ وحدت پر دلالت کرتا ہے۔ تعدد اور جو وحدت ہے یہ آپس میں منافات ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تنافی ہے اور یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ استغراق کو مفرد پر داخل کرنا یہ تنافی لازم کرتا ہے، منافی ہے تو تنافی جو ہوتا ہے باطل ہوتا ہے، لہذا حرف استغراق کو مفرد پر داخل کرنا بھی باطل ہو گیا۔ جو استغراق ہے نا یہ تعدد پر دلالت کرتا ہے اور جو مفرد ہے یہ واحد بغیر تعدد کے واحد پر دلالت کرتا ہے، اور عدم اور تعدد میں منافات ہوتا ہے، لہذا حرف استغراق کو مفرد پر داخل کرنے میں تنافی لازم آتی ہے، کیا لازم آتی ہے؟ تنافی، اور تنافی باطل ہوتی ہے، لہذا حرف استغراق کو مفرد پر داخل کرنا یہ بھی باطل ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہے منافی استغراق اور افراد اسم کو مفرد لانے کے مابین میں کوئی منافات نہیں ہے، اسم کو مفرد لانے کے مابین میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ حرف اس پر وحدت معنی سے خالی ہو کر داخل ہوتا ہے، یعنی کہ جو لفظ مفرد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحدت کے معنی سے خالی ہو کر داخل ہوتا ہے، اس طرح داخل نہیں ہوتا۔ جب وحدت کے معنی سے خالی ہو گیا تو
اس پر استغراق کو داخل کرنا یہ جائز ہے، اور اسی لیے کہ وہ اس کے ہر فرد کے معنی میں ہوتا ہے، ہر فرد کے معنی میں ہوتا ہے، مجموعہ افراد کے معنی میں نہیں ہوتا، ہر فرد کے معنی میں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تمام ہی افراد کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا جمع کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا ممنوع ہے، اسی وجہ سے جمع کی صفت کے ساتھ اس کا موصوف ہونا ممنوع ہے، یعنی کہ جمع کی صفت کے ساتھ اس کا لانا اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وبالاضافتی، یہاں سے ماتن مسند الیہ کے احوال میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، تو اور اضافت کے ساتھ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے مختصر طریقہ ہے معرفہ لانے کا، اضافت کے ساتھ مسند الیہ کو، یہ بڑا ہی مختصر طریقہ ہے، اسی وجہ سے اضافت کے ساتھ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے تاکہ اس میں اختصار پیدا ہو جائے۔ اس طرح کے قول ہے ہوا ہوایا مار رکب یمانین مسعد، میرا محبوب یمینی سواری کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب یمینی سواری کے ساتھ جا رہا ہے، اب یہاں پر اضافت کے ساتھ مسند الیہ کو معرفہ ذکر کیا ہے کیونکہ اس میں اختصار ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے یا اس لیے کہ وہ مضاف الیہ یا وہ اضافت مضاف الیہ یا مضاف یا ان دونوں کے علاوہ کسی کی شان تعظیم کو متضمن ہوتی ہے، مضاف الیہ مضاف یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی شان کو متضمن ہوتی ہے، شان کو ضمن میں لیے ہوتی ہے، اسی وجہ سے اضافت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عبدی حاضرہ، تیرا قول، جس طرح کہ میرا غلام حاضر ہے۔ اب یہاں پر مضاف الیہ کی شان کو ضمن میں لی ہوئی، یعنی کہ میرا غلام حاضر ہے، میرا مضاف الیہ نا، تو یہ شان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وعبد الخلیفہ تو رقیبہ، خلیفہ کا غلام سوار ہوا ہے، اب خلیفہ کا غلام سوار ہے، اب خلیفہ یعنی کہ وہ خلیفہ کا غلام، اب غلام کی شان بیان ہو رہی ہے، مضاف کی شان بیان ہو رہی ہے اس میں، یا مضاف ان دونوں کے علاوہ، جس طرح کہ سلطان کا غلام میرے پاس ہے، اب سلطان کا غلام، عبد مضاف سلطان مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ تو بن رہے لیکن ان کی شان معلوم نہیں ہوگی، آگے ان دی میں میرے پاس اس کی شان معلوم ہو رہی ہے، یا تحقیر کو متضمن ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو شان کو ہوتا ہے یا پھر تحقیر کو ہوتا ہے، جس طرح کہ مثلا حجام کا بیٹا حاضر ہے، اب حجام نائی کا بیٹا حاضر ہے، یہاں پر تحقیر موجود ہے کہ حجام نائی کا بیٹا موجود ہے بلکہ شان موجود نہیں ہے، تو تحقیر کے لیے یہاں پر مسند اضافت کے ساتھ ذکر کیا، والد الحجامی، حجام کو یعنی کہ نائی کو اضافت کے ساتھ ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ آگے ٹھیک ہے، بڑا ہے، آگے نکالیں آپ اس کا کنز الدقائق کا، کنز الدقائق کا آگے موجود ہے باب الایلاء، کیا ہے باب الایلاء، بیوی کو نہ بندہ 4 طریقوں سے حرام کر سکتا ہے، ایک تو طلاق دے کر، دوسرا ایلاء زہار اور لیعان کے ذریعے۔ طلاق کے پیچھے بحث گزر گئی، اب یہاں سے ایلاء کی بیان کریں گے۔ ایلاء کی آگے مصنف نے تعریف بھی کی ہے، ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں جاؤں گا، یا 4 ماہ یا 4 سے زیادہ قسم اٹھا لے کہ میں تجھ سے وطی نہیں کروں گا، تو اب وہ 4 ماہ کے اندر وطی کر لے تو پھر وہ کفارہ ادا کرے گا، اگر 4 ماہ تک وطی نہ کرے تو پھر کیا ہو جائے گی، بیوی بائنہ ہو جائے گی، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ کرتے ہیں ہم، وہ قسم کھانا ہے، هو الحلف علی ترکی، وہ قسم کھانا ہے بیوی کے پاس نہ جانے پر 4 ماہ یا زیادہ تک، جس طرح کہ شوہر کہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا کہے
میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ پس اگر اس مدت میں وتی کی تو کفارہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے کیا، اور ساکت ہو جائے گا الہ ختم ہو جائے گا، کفارہ دے گا، ٹھیک ہے قسم کا، ٹھیک ہے، ورنہ عورت بائنہ ہو جائے گی، اور ساکت ہو جائے گی قسم یعنی کہ بغیر کفارے کے ساکت ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، کیونکہ قسم پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور لیکن بیوی بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر قسم 4 ماہ پر کھائی، 4 ماہ پر، یعنی کہ میں قسم کھاتا ہوں 4 ماہ پر، ٹھیک ہے، اور قسم باقی رہے گی اگر ہمیشہ کے لیے قسم کھائی، قسم کھائی، یعنی کہ اگر 4 ماہ پر کھائی تو پھر بھی ختم ہو جائے گی، اور باقی رہے گی اگر ہمیشہ پر کھائی، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے میں تجھے قریب نہیں آؤں گا۔ اگر اس نے نکاح کیا دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ اور گزر گئی 2 مدتیں بغیر وتی کے، تو دوسری میں وہ بائنہ ہو جائے گی، 2 کے بعد وہ کیا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی۔ اگر نکاح کرے دوسرے زوج کے بعد، اس زوج کے بعد، اور نہ طلاق دے، پس اگر وہ اس سے وطی کرے تو کفارہ ادا کرے قسم کی بقا کی وجہ سے، یعنی کہ آگے مسئلہ یہ بیان ہو گیا کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے بیوی کو میں تیرے قریب پوری زندگی کے لیے نہیں آؤں گا، اب 4 ماہ گزرے، عورت بائنہ ہو جائے گی، پھر اب وہ کیا کرتا ہے، عورت سے نکاح کرتا ہے، قسم وہ باقی ہے، ٹھیک ہے، قسم کیا باقی ہے، اب بھی وہ عورت سے وطی نہیں کرتا ہے، اسی طرح 4 ماہ گزر جاتے ہیں، اب پھر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ قسم اس نے پوری زندگی کی کھائی تھی، اور اب تیسری مرتبہ نکاح کرتا ہے، تیسری مرتبہ بھی وہ عورت کیا ہو جاتی ہے، 4 ماہ گزر جاتے ہیں، وطی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اب وطی نہیں کرتا تو اب پھر وہ تیسری مرتبہ بائنہ ہو جاتی ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ بائنہ ہوگی تو اب وہ مرد اس عورت کے پاس تب تک نہیں جا سکتا جب تک حلالہ نہ ہو، ہاں اب دوسرے مرد سے وہ شادی کرے گی، دوسرے مرد اس سے وطی کرے گا، پھر بعد میں وہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ ہاں اگر یہ کر لے کہ پہلی مرتبہ جب اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا پوری زندگی، اب 4 ماہ گزرے گئے وطی 4 ماہ گزر کے وطی نہیں کی تو طلاق ہو گئی، اب دوسری مرتبہ وہ نکاح کرتا ہے، اب اگر وہ وطی کر لے تو وہ کیا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا اپنی قسم کا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ 3 مرتبہ وہ چلی گئی عورت تو پھر اس کے بعد اگر وہ آئی تو پھر اس صورت میں وہ وطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 4 ماہ سے کم میں الہ نہیں ہے، اور نہیں ہے الہ 4 ماہ سے کم میں، یعنی کہ میں 2 ماہ کی قسم کھاتا ہوں تو 2 ماہ میں الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا 2 ماہ، اور ان 2 ماہوں کے بعد الہ ہے، ان 2 ماہوں کے بعد 2 ماہ اور ان 2 ماہوں کے بعد تو یہ الہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کہے کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا یہ 2 ماہ اور ان 2 ماہوں کے بعد، تو یہ 4 ماہ ہی ہوں گے تو یہ اس طرح الہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ایک دن ٹھہرا رہا ایک دن پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا 2 دن پہلے 2 ماہوں کے بعد، یا کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا 1 سال مگر 1 دن، یا کہا کہ بصرہ میں اللہ کی قسم میں نہیں داخل ہوں گا، مکہ میں، وہ بصرہ میں تھا مکہ میں داخل نہیں، اس حال میں کہ وہ اس میں ہوئی، اور اگر قسم کھائی حج پر یا روزہ یا صدقہ یا آزادی یا طلاق پر، یا الہ کیا متعلقہ رجی سے تو وہ الہ کرنے والا ہے، اور طلاق بائنہ والی عورت سے اور اجنبی عورت سے الہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پہلے تو یہ بات ہوئی کہ 2 ماہ کے بعد، اور اگر ٹھہرا رہا 1 دن پھر کہا کہ 2 ماہ پہلے 2 ماہوں کے بعد، یا کہا کہ 1 سال مگر 1 دن، یا یہ کہتا ہے کہ میں مکہ میں نہیں جاؤں گا اور وہ عورت مکہ میں تھی، تو اس صورت میں بھی الہ واقع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مرد کہہ دیتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں
حج پر یا زکوٰۃ پر یا آزادی کی یا طلاق کی، اس طرح کی وہ قسم کھائے کہ اگر میں تیرے ساتھ وطی کروں تو مجھ پر حج لازم ہو جائے، یا مجھ پر صدقہ لازم ہو جائے، یا فرض لازم ہو جائے، کیونکہ اس سے، یا ایک ماہ کے روزے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گی، الا واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے نا متعلقہ رجی سے الا کیا، یعنی کہ جس عورت کو اس نے طلاق رجعی دی تھی، اس کو اب اس نے کیا کر دیا، الا کر لیا کہ میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شخص بالاتفاق الا تو کرنے والا ہوگا، کیونکہ جو متعلقہ رجی والی عورت ہے وہ اس کی نکاح میں ہے۔ ہاں اگر اس کی عدت اس کے الا سے پہلے گزر جاتی ہے، الا سے یعنی کہ 4 ماہ سے پہلے اس کی عدت گزر جاتی ہے، تو پھر یہ الا اس کا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ الا کا محل ہی تب ہے جب وہ اس کی بیوی ہوگی۔ جب عدت ختم ہوگی تو وہ بیوی رہی نہیں، طلاق بائنہ بن گئی، طلاق رجی، تو اس وجہ سے طلاق وہ الا بھی ختم ہو جائے گا۔ اور کسی نے اگر اجنبی سے متعلقہ بائنہ اور اجنبی سے الا کیا تو یہ تو الا بالاتفاق جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بالاتفاق یہ الا کیا ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں، آگے کچھ طریقے میں آپ کو کرا دیتا ہوں۔ ابھی تک ہم یہ فصل حیولہ کے اس بات کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، پہلے ہم کچھ طریقے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے۔ آگے کچھ طریقے یہ ہیں، آگے ہم جو بھی جسم ہونا، جو بھی جسم یہ 2 جزوں سے مل کر بنتا ہے۔ مشائیوں کے نزدیک، فلاسفہ کے نزدیک جسم 2 جزوں سے مل کر بنتا ہے، ان میں سے ایک جز دوسرے جز میں حلول کیے ہوتا ہے، ایک جز دوسرے جز میں کیا کیا ہوتا ہے، حلول کیا ہوتا ہے۔ اب حال کو اور اس حال کو صورت جسمیہ، جبکہ محل کو حیولہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جو حال ہوتی ہے، وہ جو حالت ہوتی ہے، اس کو صورت جسمیہ، اور جو محل ہوتا ہے، جس محل میں وہ صورت بن رہی ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، حیولہ کہا جاتا ہے۔ جو فلاسفہ مشائیہ ہیں نا، وہ جسم نا 2 جزوں سے بنا ہے، ان کے نزدیک جسم کیا ہے، 2 جزوں سے بنا ہے۔ کن سے بنا ہے؟ اصل میں نا یہ افلاطون کی رائے الگ ہیں، اور جو ارسطو ہیں نا ان کی رائے کیا ہیں، رائے الگ ہیں۔ افلاطون کی شیخ شہاب الدین نے لے لی تھی جو افلاطون کی رائے تھی، اور وہ کہتا تھا کہ جوہر متصل ہے، جوہر سے متصل ہے یہ جو جسم ہے۔ اور جو ارسطو کی یہ الگ رائے ہے، جس کو بعد میں مسلمانوں نے لیا، ہمارے جو جنہوں نے ابو علی سینا، انہوں نے یہ لیا ارسطو کی رائے کو، جو مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ صورت اتصالی کو قبول کرنے والی کو، اور جز صورت اتصالی کو قبول کرنے والی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے جو افلاطون ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جوہر متصل سے ہے، کیا ہے، جوہر متصل سے ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا ارسطو، وہ کہتے ہیں کہ صورت اتصالیہ کو قبول کرنے والی کو اور جز ہے، صورت اتصالیہ کو قبول کرنے والی کیا ہے، اور جز ہے، یہ جوہر متصل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، وہ حیولہ ہے۔ صورت جو اتصالیہ کو قبول کرتی ہے وہ کیا ہے، اور چیز ہے، وہ حیولہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، حیولہ نہیں ہے، حیولہ نہیں ہے۔ کوئی بھی جسم ہو نا، کوئی بھی جسم ہو، اس میں نا 2 جوہر ہوتے ہیں، 2 جوہر ہوتے ہیں، جس کو جواہر اجزاء بھی کہتے ہیں، جواہر اجزاء بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حیولہ ہوتا ہے اور دوسرا صورت جسمی ہوتا ہے، ایک حیولہ ہوتا ہے، صورت جسمی ہوتا ہے۔ حیولہ بھی جوہر ہے، صورت جسمیہ بھی جوہر ہے۔ جوہر ٹوٹل 5 ہیں، جوہر ٹوٹل کتنے ہیں، 5 ہیں۔ نمبر 1 عقل، فلاسفہ کے نزدیک نمبر 1 عقل، نفس، حیولہ، صورت اور جسم۔ عقل، نفس،
حیولہ صورت جسم۔ اب آج ہم جو بحث کر رہے ہیں نا وہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے کر رہے ہیں۔ یہ دونوں بھی جوہر ہیں اور جسم بھی جوہر ہیں۔ جو جسم ہے نا یہ صورت حیولہ اور صورت جسمیہ سے مل کر بنا ہے، حیولہ اور صورت جسمیہ سے مل کر بنا ہے، کہ جو ہر ایک جسم میں نا اتصال اور انفصال کو قبول کرنے والی شے ہوتی ہے۔ جو بھی جسم ہو وہ اتصال اور انفصال کو قبول کرنے والی شے ہو جو کہ صورت جسمیہ کے لیے محل بنتی ہو۔ ہر جسم اتصال کو بھی قبول کرے گا، انفصال کو بھی قبول کرے گا، اور جو یہ شے اتصال اور انفصال کو قبول کرنے والی شے جو صورت جسمیہ کے لیے محل بنے اس کو جسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح کے صورت جسمیہ کی تعریف یہ ہے، صورت جسمیہ یہ حال ہے اور حیولہ یہ محل ہے۔ حیولہ کیا ہے؟ محل ہے۔ حیولہ محل ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے مٹی اور گارے کی، مٹی یہ کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، اور اس کے بعد صورت جسمیہ اس کے ہم گلاس بنا دیتے ہیں، گھڑا بنا لیتے ہیں، اس کی ہم پیالہ بنا لیتے ہیں، مختلف قسم کی صورتیں بنا لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو صورت جسمیہ یہ حال ہے، جوہر ہے، یہ جوہر ہے جو اپنی ذات میں متصل ہو، اشاریہ حصیہ کو قبول کرے، اور تین ابعاد یعنی کہ تین ابعاد سے مراد لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گہرائی، موٹائی اور گہرائی ایک کو کہتے ہیں۔ تین ابعاد، اس کو تین ابعاد بھی کہتے ہیں، ابعاد ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ تین ابعاد میں تقسیم کو قبول کرتی ہو، یعنی کہ صورت جسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ جوہر ہے جو اپنی ذات میں متصل ہو، بذات خود قائم ہو، بذاتی ہی قائم ہو، اشارہ حسی کو قبول کرے، تین ابعاد میں تقسیم کو قبول کرتی ہو۔ تین ابعاد میں تقسیم کو کیا کرتی ہو؟ قبول کرتی ہو، یعنی کہ اشارہ حسی کو بھی۔ تو یہ اس کو صورت جسمیہ کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ پانچ اس میں شرائط ہیں صورت جسمیہ میں۔ ایک تو وہ جوہر ہو، دوسری بذات خود قائم ہو، تیسری اشارہ حسیہ کو قبول کرے، چوتھی اس میں ابعاد ثلاثہ ہو، اور پانچویں وہ حال ہو۔ اس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں۔ آگے حلول، پیچھے حلول کی بات ہوئی نا کہ جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہو جس میں سے ایک چیز دوسری چیز میں حلول کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب حلول کی یہاں پر تعریف کر دیتا ہوں کہ حلول کہتے ہیں مخصوص تعلق کو کہتے ہیں، اختصاص ناعت کو کہتے ہیں حلول، کہ جس طرح کے مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کپڑا اور رنگت۔ اب کپڑا میں رنگت حلول کیے ہوئے، یہ دیکھو کپڑا ہے نا، کپڑے میں یہ جو رنگت ہے یہ کیا کی ہوئی ہے؟ حلول کی ہوئی ہے۔ کیا کی ہوئی ہے؟ حلول کی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ دو چیزوں کا ایسا تعلق کہ ایک کا وجود دوسری چیز کے بغیر نہ ہو سکے۔ اب رنگت کا تعلق کپڑے کے بغیر، دیوار کے بغیر اگر رنگ کیا ہوا ہے، اگر کسی اور چیز پر رنگ کیا ہوا ہے تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اس کو کسی کے ساتھ متصف کریں گے تو تب اس کا وجود ہوگا، کہ دو چیزوں کا ایسا تعلق کہ ایک کا وجود دوسری کے بغیر نہ ہو سکے۔ ان میں سے ایک کو نعت اور دوسری کو منعوت بھی کہتے ہیں۔ کپڑا جو ہوگا وہ منعوت بھی ہوگا، جو وہ رنگت ہے یہ نعت ہوگی، اور وہ اشارہ حسی کو قبول کرے، یعنی کہ دونوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہو۔ جس طرح کہ یہ کپڑا ہے نا، اب میں اب کپڑے کی طرف اشارہ کروں، یہ کپڑا، تو اب کپڑے کی طرف تو اشارہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ رنگت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ رنگت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف کپڑے کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا۔ آگے جو پیچھے بات گزری کہ جسم میں اتصال انفصال کو قبول کرنے والی شے بھی ہو، اب یہاں پر اتصال اور انفصال، اتصال یہ فلاسفہ کے نزدیک اتصال کی تعریف اور انفصال کی تعریف کرتے ہیں۔ اتصال یہ فلاسفہ کسی چیز کے فرضی اجزاء کو کہتے ہیں۔ جسم کے بارے میں نا متکلمین کیا کہتے ہیں، یہ پیچھے بات گزری ہے کہ جسم کو چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مانتے ہیں۔ جو متکلمین ہیں، جمہور متکلمین جسم کو چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مانتے، اور جو مشائیہ فلاسفہ ہے وہ بھی بالفعل جز نہیں مانتے، وہ بالفعل جز نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اجسام مفرد ہے۔ اجسام کیا ہے؟ مفرد ہے، بالفعل جز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اجسام مفرد وہ مانتے
ہیں۔ اب یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم بالفعل جسم کے جز نہیں ہے، اجسام مفرد ہے۔ ہاں اس کے بعد اس کے ٹکڑے کرتے جائیں تو جتنے مرضی ٹکڑے کرتے جائیں ان کی انتہا نہیں ہے، ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں مشائیہ۔ اور متکلمین کا کیا مذہب ہے کہ جسم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اجزاء سے مانند بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اتصال کی تعریف کہ جسم کے فرضی اجسام اجزائے مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو۔ میں تو کہتا ہوں یہ ادھر تک کر لیں، اتصال تک۔ یہ اتصال کی تعریف یہ ہے کہ اجزائے مفروضہ کے درمیان حد مشترک ہو، یہ اتنی تک کر لیں۔ پھر کل میں آپ کو تفصیل سے یہ اتصال اور انفصال تھوڑا سا سمجھاؤں گا، یہ تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا لکھ کر، کسی طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو جس طرح ہی ہو سکے ان کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، عبارت وغیرہ ترکیب سب کچھ محنت کر کے ٹیٹ کر کے اچھی طرح سے عبارت نکال کر آنا، سبق کو محنت کر کے یاد کرنا، بار بار سننا، بار بار پڑھنا، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔